بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں منہج سلف کے بنیادی اصول اس سیریز کے چوتھے لیسن میں انشاءاللہ، جو کہ آج 10 دسمبر 2022 کو ہم اس درس کو پڑھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی طور پر انشاءاللہ آج کے جو مختلف مضامین ہیں یا ٹاپکس ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو قاعدہ ہم پڑھیں گے 8واں نمبر، کہ عقل، خواہش یا لوگوں کے کلام کو ترجیح دے کر کے قرآن اور سنت کی مخالفت کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اور سلف صالحین کے درمیان اس مسئلے کو لے کر کے کیا ان کا عقیدہ ہے اور کیا ان کا جو ہے منہج ہے۔ نمبر 2 جو کہ نوا عقیدہ ہے، کہ نوا جو پرنسپل ہے، 9 پرنسپل، کے مسلمانوں کی کامیابی اور اصلاح 2 چیزوں سے جڑی ہے۔ نمبر 1 علم نافع، نفع بخش علم، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کا ہونا، جو کہ نیک عمل ہو جو کہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اس علم کے مطابق ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہو۔ نمبر 3 جو 10واں پرنسپل ہے آج کا ہمارا، وہ یہ ہے کہ جماعت سے تعلق رکھنا دین کا ایک اہم ترین اصول ہے۔ جماعت سے جڑے رہنا دین کا ایک اہم ترین اصول ہے، جو کہ سلف صالحین کا یہ یعنی کہ ضابطہ اور عقیدہ رہا، اور ان کا یہ جو ہے اصول رہا کہ سلف صالحین کے یعنی کہ جو ہے سلف صالحین جو ہے جماعت سے جڑے رہتے تھے، اور جماعت سے جڑنے کی انہوں نے ترغیب دلائی۔ آتے ہیں آج کے ہمارے پہلے پرنسپل کی طرف، اور اس سے پہلے میں آپ سب کی یاد دہانی کر دوں کہ آپ اپنا اٹینڈنس studysunnah.com/attend لکھ کر کے آپ اسے اپنے اٹینڈنس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے اسکرین پہ جو بارکوڈ نظر آ رہا ہے اس کو آپ سکین بھی کر لیں تو آپ اپنے آپ کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ چیٹ باکس میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھی اس لنک کو ڈال دیں گے۔ پہلا جو ہمارا قاعدہ جو آج کے اس درس میں ہوگا وہ ہے عقل، خواہشات یا لوگوں کا جو کلام ہے، یا لوگوں کے جو ہے عقل سے نکلا ہوا جو کلام یا ان کی منطق ہے، اس کو ترجیح دینا، اور قرآن و سنت کی ان چیزوں کو لے کر کے قرآن و سنت کی جو ہے مخالفت کرنا، فرمایا مؤلف حفظہ اللہ نے، الشیخ علامہ عبداللہ بن صالح العبیلان نے، کہ انہم لا یعارضون النصوص بعقولہم ولا باہوائہم ولا باذواقہم ولا بقول رجال مثلہم۔ فرمایا کہ جو ہے سلف صالحین کبھی بھی قرآن و سنت، نصوص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، نص کو کہتے ہیں، نص جس کی جمع ہے نصوص۔ جب ہم کہتے ہیں نص شرعی، تو نص کا معنی یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ یا وہ الفاظ جو کتاب میں یعنی اللہ کی کتاب میں ہمیں ملتے ہوں، یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتے ہوں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ انہم لا یعارضون، اس کی معارضت نہ کرنا، یا اس کے خلاف وہ نہ جانا، یا اس کے مخالفت نہ کرنا، کس کے؟ نصوص کے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں آئے ہیں۔ کس کے مقابل؟ بعقولہم، اپنے عقل کے مخالف جو ہے، یا اپنے عقل کے ضد، یعنی قرآن و سنت کو اپنے عقل سے ٹکرانا، اور عقل کو ترجیح دینا کس پر؟ قرآن و سنت پر۔ اسی طریقے سے ولا باہوائہم، نہ ہی ان کی خواہشات پر، یعنی اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دیا کرتے تھے سلف صالحین، کس پر؟ قرآن و سنت پر۔ ولا باذواقہم، ذوق کہتے ہیں ٹیسٹ کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کھانے کا بڑا اچھا ذائقہ ہے، تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے قرآن و سنت کو سمجھنا، یہ کچھ لوگوں کا افسوس کے ساتھ آج بھی شیوا پایا جاتا ہے۔ تو سلف صالحین اپنے ذوق کے مطابق قرآن و سنت کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس چیز میں ہمیں جو ہے ہمارے عقل یا ہمارے مزاج سے جو چیز مل رہی ہو اسے ہم قرآن و سنت میں سے لے لیں گے، اور جو ہمارے مزاج سے یا ہمارے ذوق سے ٹکراتی ہو اس چیز کو ہم رد کر دیں گے۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا بقول رجال مثلہم، اور نہ ہی کسی ایک انسان کے قول کے لیے جو ہے قرآن و سنت کو ٹھکرا دینا، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ترین اصول ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خصوصاً آج کے درس میں جو اصول بتائے جا رہے ہیں اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت عمدہ اور بہت اہم اصول ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جس کی وجہ سے آج امت میں تفرقہ پایا جا رہا ہے، اور یہ وہ اصول ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور یہ وہ اصول ہے جس میں اگر ہم سدھر جائیں تو ہم اپنے آپ کو گمراہی سے اللہ کی مرضی اور اس کی رحمت کے بعد جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔
سب سے پہلی آیت جو مؤلف نے ذکر کی، فرمایا سورہ شورى کی آیت ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ یعنی آپ دعوت دیتے رہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور استقامت پہ رہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو استقامت دینے کا حکم دیا ہے، یعنی صراط مستقیم پہ آپ چلتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور کبھی بھی ان گمراہ لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت صریح عبارت میں فرما رہا ہے کہ قرآن و سنت کی آپ پیروی کرو اور کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور یعنی خواہشات میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ پھر فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور یہ اس بات کا اقرار کر دو اور کہہ دو اور لوگوں میں بیان کر دو کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جسے اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے خواہشات کی اور نہ ہی ان گمراہ لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرنا۔ اگر کسی چیز کی پیروی کرنا ہے اور اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے واحد جس کی پیروی کی جا سکتی ہو تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا دوسری آیت میں، اور یہ بھی بہت اہم ترین آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کہ کسی مؤمن مرد و عورت کو جب اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے فیصلہ یا اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے کا حکم آ جائے تو کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت جو کہ مسلمان ہو اس فیصلے کو جو ہے اختیار کرنا یا رد کرنا، ایسی کوئی ان کے پاس دو گنجائشیں نہیں ہوتی، ان کے پاس دو آپشنز نہیں ہوتے کہ چاہے آپ اللہ کے کلام کو لیں یا اسے رد کریں۔ آپ کو لا محالہ جو ہے اللہ کے کلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ اپنی نجات چاہتے ہیں۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر انسان گمراہ ہونا چاہتا ہے، اگر انسان اپنا آخرت میں جو ہے جہنم اپنا آخری ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو رد کر دے، لیکن جیسے کہ آیت کی ابتدا میں بتایا کہ مؤمنوں کے درمیان یہ چیز جو ہے پائی نہیں جا سکتی، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور ان کے پاس کوئی اختیار ہو، ان یکون لہم الخیرہ، کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار پایا جاتا ہو کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کی بات کو لے یا اگر چاہے تو اللہ کی بات کو ٹھکرائے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور ایسا نہیں ہے میری بہن کہ اللہ کے حکم آ جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے انتہا میں فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی گئی اس شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوں، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ نہ صرف گمراہ ہوتا ہے بلکہ بہت سنگین طریقے کی گمراہی میں وہ پڑ جاتا ہے اور بہت جو ہے صریح گمراہی میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم ترین بات جو کہ معلوم ہوئی وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب کلام آ جائے، اللہ کا دین آ جائے، آپ کو یہ بتا دیا جائے قال اللہ قال رسول کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا کلام ہے، تو پھر آپ یہاں پہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے آپ کسی جیسے مثال کے طور پر کسی آپ جو ہے اوپن بفے میں ہیں اور آپ کو جو ڈش پسند آ رہی ہے آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈال لی اور جو ڈش آپ کو نہ پسند آ رہی ہے اسے آپ نے چھوڑ لیا۔ یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے میرے عزیز بھائی، یہ بات فرضیت کی بات ہے، یہ بات جو ہے اللہ رب العزت نے آپ پہ کیا مفروض کیا اس کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے دین کو مکمل طور پہ لینا اور اللہ کے دین کے لیے مستسلم ہو جانا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت کی مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں جو کہ سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا یہ آیت کو آپ غور سے سنیں اور سبحان اللہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا اللہ رب العزت اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ فلا وربک، کہ اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے یعنی خود کی اپنی ذات کی جو قسم کھا رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، ایمان قطعا نہیں لا سکتے یہ لوگ، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک کہ آپ کو حکم وہ نہ بنائیں ان معاملات میں جب کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف یا ان کے درمیان جو ہے کوئی پھوٹ آ جائے یا ان کے درمیان کوئی دو رائے پیدا ہو جائے اور لوگ دو رائے میں بٹ جائے، تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم، اپنا جج
اور اپنا فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ نہ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف رجوع کر کے اپنے فیصلے کو نہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگ لا یؤمنون، یہ ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ اللہ کی قسم جو ہے اللہ رب العزت اس آیت میں خود اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا فیما شجر بینہم، جو کوئی بھی اختلاف ان کے درمیان ہو، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف ہم رجوع نہ کریں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور جب انہیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یا نبی کی یعنی کہ جو ہے دین کی باتیں آ گئی، قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے جو ہے دلیلیں آ گئی، تو پھر اپنے دل میں کوئی بھی حرج نہ ان کے پایا جائے، ان کے دل میں یہ جو ہے بات قبول کرنے کے لیے کوئی دل میں تکلیف نہ آئے، نہ ان کے دل میں کوئی اپنی جو ہے خواہش پرستی کی جو ہے کوئی آگ آئے اور اس دلیل پہ وہ غالب ہو جائے، نہ ہی جو ہے ان کے عقل میں کوئی ایسی بات آئے کہ بھئی یہ بات میرے عقل سے ٹکرا رہی ہے اور میں یہ بات نہ قبول کروں۔ ان کے پاس کوئی حرج نہیں پایا جاتا، اللہ کا کلام آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، سر تسلیم اسے کرتے ہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ جو ہے اللہ کے کلام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مکمل طور پہ جو ہے سر تسلیم قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے مؤمنوں کی صفت، اور جو کہ ایسا نہ کرتا ہے یہ مؤمن نہیں ہے۔ پھر یہ آیت ہے سورہ نساء کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب منافقوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کے کلام کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اور ہم وہاں سے اپنے دین کو جو ہے سیکھیں گے، اس اختلاف کو جو ہے قرآن و سنت سے جو ہے سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھو گے کہ منافق آپ سے جو ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس بات کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس بات کو کٹ کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے یہ بالکل بات یعنی کہ جو ہے قبول نہیں کہ قال اللہ قال رسول کی طرف جو ہے اپنی بات کو رجوع کیا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے قول کو، فلاں کی رائے کو، فلاں عقل کے جو ہے پہ استناد کرتے ہوئے جو ہے اس دین پہ عمل کیا جائے، نہ کہ جو ہے قال اللہ قال رسول کی طرف رجوع کیا۔ تو یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ قرآن و سنت کو جو ہے اپنے عقل سے لڑا کر کے یہ لوگ جو ہے گمراہی کے راستے پہ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم ترین حدیث ہے، اور اس حدیث پہ آپ غور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاهم انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى الناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون۔ یہ بہت اہم اور بہت سنگین حدیث ہے، اور یہ چیز ہمارے آنکھوں سے آج افسوس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ اور یہ نظام ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں علم دیا ہے، اسی طریقے سے قیامت کی جتنے ہم قریب جاتے جائیں گے، اس علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اس علم کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا، اس علم سے ہمیں یعنی کہ انسانیت کو محروم کر دے گا، کیونکہ قیامت آنے کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ علم کو جو ہے واپس اللہ کی طرف جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن اسے کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے جس طریقے سے آپ کو مکمل طور پہ ایک ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک ہی ساتھ جو ہے علم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اس طریقے سے فوری طور پر جو ہے یہ دین اٹھنے والا نہیں، ایک دم اچانک سے جو ہے یہ دین اٹھنے والا نہیں۔ تو اس دین کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُوا مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ علماء کے موت سے جو ہے اٹھانے لگے گا، علماء کو اپنے پاس بلا لے گا، اور جیسے علماء اللہ کے پاس چلے جائیں گے، جیسے علماء کا انتقال ہوتے جائے گا، جیسے جو ہے علماء جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے دار فانی میں یعنی اس دار فانی کو چھوڑ کر کے جو ہے دار باقی کی طرف جو ہے اپنے سفر کو طے کریں گے، اور قبروں میں جو ہے انہیں سلا دیا جائے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ یعنی وہ لوگ جو حملۃ العلم ہیں، جو علم کے حاملین ہیں، علم کو جو ہے جو اٹھائے رکھے ہیں اس دنیا میں، یہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا تو سوچئے کہ کیا حال ہوگا اس دنیا کا۔ علم یہاں سے جو ہے مکمل طور پر یا آہستہ آہستہ جو ہے اٹھ کر کے ایک ایسا روز آ جائے گا، یا ایسے موڑ پہ لوگ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ فَيَبْقَى النَّاسُ جُهَّالًا، کون باقی رہ جائے گا؟ جب علم والے لوگ چلے جائیں گے تو نیچے کون باقی رہ گئے؟
جاہل طبقہ باقی رہ جائے گا، وہ طبقہ جو اس علم کا جو ہے عین تک نہیں جانتا، جو اس قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوئی توفیق ان کے پاس نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے جو ہے کبھی علم کو سیکھنے میں اپنا وقت لگایا ہو، نہ اس کی کوئی اہمیت ان کے پاس پائی گئی ہو۔ تو ایسے جاہل قسم کے لوگ جو ہے باقی رہیں گے، لیکن اب انہیں دین پہ تو عمل کرنا ہے، تو کہاں سے وہ اپنا دین حاصل کریں گے؟ انہوں نے نہ کبھی دین سیکھا، نہ علماء کے مجلس میں وہ آنے کی دلچسپی رکھتے تھے، نہ انہوں نے جو ہے قرآن و سنت کو کبھی پڑھنے کی جو ہے کوئی کوشش کی، نہ اسے جو ہے کبھی اپنی زندگی میں اہمیت دیا۔ اگر ان کے پاس کوئی چیز اہم ہوتی تو فلاں نے جو ہے دنیا کمانے میں، زمینیں جو ہے خریدنے میں، گھر بنانے میں، اونچی سی اونچی ڈگریاں حاصل کرنے میں، اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے بڑا بتانے میں، اپنے مال سے فخر دکھانا، اپنی جائیداد سے، اپنی جو ہے دنیاوی علوم میں جو ہے ایک دوسرے سے لوگ مسابقت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی ایسے لوگوں میں کوئی فکر نہیں پائی جاتی۔ اور یہ لوگ کتنے ہیں آپ اس کا اندازہ اپنے ارد گرد دیکھ کر کے لگا لے سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب جمع ہو جائیں گے اور جب دین کی کوئی بات آئے گی تو پوچھنے کا مسئلہ آ جائے گا کہ بھائی فتویٰ ہمیں لینا ہے، تو فرمایا کہ یستفتون فیفتون برأیہم، کہ اپنے ہی جیسے جاہلوں سے وہ پوچھنے لگیں گے، جن میں جو ہے تھوڑی بہت صلاح کا مظاہرہ نظر آ جائے۔ وہ صالح لوگ نہیں رہیں گے، وہ نیک لوگ نہیں رہیں گے، لیکن تھوڑا بہت ان کے درمیان، وہ جاہلوں کے درمیان ایک جو ہے جیسے کہ ایک مشہور یعنی کہ جو ہے مقولہ ہے، اندھوں میں جو ہے کانا راجا ان کا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جاہلوں کے درمیان جو کم جاہل، یا اگر جاہل بھی ہے تو اس کے پاس جاہل نہ ہونے کا مظاہرہ پایا جاتا ہے، یا ایسا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جو ہے علم رکھنے والا ہے، ایسا اپنے آپ کو جو ہے دکھاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے پاس وہ جاتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ عالم نہیں، نہ ہی وہ جو ہے علم کا حامل ہے، وہ جاہل، بلکہ ان میں سب سے زیادہ جاہل انسان وہ انسان ہوتا ہے جو علم سے جو ہے وابستہ ہونے کے باوجود اس علم کو صحیح طور پہ سمجھتا نہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لا علمی پر جو ہے فتوے دیتا ہو۔ تو ایسے انسان کی طرف لوگ پلٹیں گے اور ان سے فتویٰ لیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، خود بھی جہنم میں جائے گا، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے سمیٹ کر کے جو ہے جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ اللہ المستعان۔ یہ سنا قرآن و سنت کی مخالفت کرنے کا جو ہے نتیجہ۔ تو دیکھیں کہ کتنی اس بات کی اہمیت ہے۔ آپ لوگ جو چنندہ اس درس میں بیٹھے ہیں، یا الحمدللہ جو علماء کرام دیگر دروس یا جو ہے یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دینے میں اپنے آپ کو جو ہے اپنا وقت نکال کر کے وہ دیتے ہیں، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک عالم یا ایک طالب علم جو ہے کتنی جو ہے ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کر کے وہ جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن کو اور سنت کو سمجھانے اور سکھلانے کے جو ہے اس لائق وہ بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پاس وہ وقت نکل پاتا ہے جس کے ذریعے وہ سکھلاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر لوگ ایسے لوگوں سے استفادہ نہ کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو وہ دن بعید نہیں جب ہم حسرت میں رہیں گے کہ اے کاش ہم نے جو ہے علماء سے علم حاصل کر لیا ہوتا۔ کل ہی کی ایک بات ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسجد نبوی میں ایک عظیم محدث جو کہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہوں نے اس بات کا فیصلہ لے لیا کہ وہ اپنے دروس کو بند کر رہے ہیں، وہ اپنے دروس کو جو ہے بند کر رہے ہیں، اور وہ محدث المدینہ ہے، مدینے کے جو ہے بہت بڑے حدیث کے علامہ ہیں، جو آج اس زمانے میں جو ہے بہت بڑی نعمت اور برکت کے طور پہ جو ہے لوگوں نے ان کا وجود ہے الحمدللہ، ان کے وجود سے جو ہے الحمدللہ کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور علم سیکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے کہ چند جو ہے ان کے مجالس میں بیٹھنے کا جو ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک درس بند کر لیا اس وجہ سے کیونکہ وہ ان کی عمر جو ہے بہت ہو گئی اور ان کا آنا جانا جو ہے ان کے لیے دشوار گزر رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا درس جو ہے بند کر لیا۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے، جو بڑے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کورونا کے زمانے میں کئی علماء کا انتقال ہوا، اور پچھلے ہی چند دنوں میں جو ہے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 جو ہے ہر مہینے 2-3 علماء کے انتقال کی خبر تو آتی ہی آتی ہے۔ اللہ المستعان۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے، یہ بہت جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ علماء ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی توفیق بھی نہیں کہ ہم ان کے زندگی میں اور ان کے وجود میں جو ہے ہم ان سے کچھ سیکھ لیں، اور جو ہے اپنے درمیان ان کے اس علم کے ذخیرے کو اپنے درمیان جو ہے یا آنے والی پیڑھیوں تک متنقل ہونے کے اس لائق بھی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے جو ہے ہم اس یعنی کہ جو ہے غفلت سے جاگ اٹھے اس سے پہلے کہ ہم افسوس کے یعنی کہ جو ہے دلدل میں نہ پڑ جائیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں آتے ہیں اپنے اس درس کی طرف۔ فرمایا قرآن و سنت کی مخالفت کے تعلق سے، جب انسان اپنے عقل کو ترجیح دیتا ہے، جب انسان اپنے عقل کو قرآن و سنت پر فوقیت دیتا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور و معروف جو ہے قول ہے۔ کیا فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے؟ فرمایا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف
أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفيه. فرمایا کہ اگر یہ دین رائے پر مبنی ہوتا، اگر یہ دین لاجک پر مبنی ہوتا، اگر یہ دین عقل پر مبنی ہوتا، تو جو مسح علی الخفین یعنی کہ جو ہے موزوں پر مسح کرنے کا جو حکم ہے، یا پھر ساکس پر جو مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے ساکس یا موزے کے نچلے حصے سے جو ہے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، نہ کہ اوپر کے حصے سے جو ہے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دین رائے سے نہیں ہے، یہ تعبدی دین ہے، اللہ کی عبادت ہمیں کرنا ہے. اب اگر آپ عقل سے ٹٹولنے کی کوشش کریں گے تو گندگی کہاں لگتی ہے بھائی؟ گندگی جو ہے آپ کے پیر کے نچلے حصے، آپ کے تلووں پر جو ہے گندگی لگتی ہے، تو وہاں پر مسح کرنا جو ہے زیادہ اولا ہے اگر آپ عقل کے تناظر یا پس منظر سے دیکھیں گے. لیکن یہ دین عقل کا نہیں ہے، یہ دین تعبدی دین ہے. اللہ نے اگر کوئی ہمیں حکم دیا، چاہے وہ ہمارے عقل میں داخل ہونے سے جو ہے داخل ہو ہی نہیں سکتی، یا وہ عقل سے ٹکرا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ایک سچا مومن اور مسلمان کیا کرے گا؟ آمنا وصدقنا کہے گا، اس عبادت کو بجا لائے گا، بغیر یہ کہے ہوئے کہ یہ عقل سے میری ٹکرا رہی ہے، یہ کون سی بات ہوئی بھائی، یہ کون سا لاجک ہوا، یہ کون سا طریقہ ہے. ایسے جو ہے ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. تو کہنے کا مقصد میں دوبارہ یہ بات کو دہرا دوں کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا، کیا فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے؟ فرمایا کہ جو ہے فرمایا، یہاں پر ہمارے بھائی جو ہے اٹینڈنس کی لنک ڈال دیں، کچھ لوگ طلب کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو ہے اگر دین رائے پر مبنی ہوتا، اگر دین لاجک پر مبنی ہوتا، اگر دین عقل کے مطابق جو ہے لوگ لے کر کے چلتے، تو ساکس کے نیچے حصے میں مسح کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہوتا، نہ کہ جو ہے آپ کے موزے یا ساکس یا خف کے جو ہے اوپر کے حصے میں جو ہے انسان جیسے مسح کرتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ہمارا دین رائے کا دین نہیں، بلکہ اللہ کے احکام کو سر تسلیم کرنا، اور اللہ کے احکام کو بنا یعنی کہ جو ہے کوئی کسی معارضے کے یا کسی حجت کیے ہوئے جو ہے انسان اپنے دین کو جو ہے قبول کر لے، اللہ کے دین کو قبول کر لے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈٹا رہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ترین بات جو ہے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سنہرے الفاظ ہیں، جو انہوں نے جو ہے اپنی کتاب صواعق المرسلہ میں جو ہے قید کیے ہیں، اور یہ بہت اہم ترین نقاط یہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اور اس بات کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ فرمایا المعارضون للوحی بآرائہم خمس طوائف، کہ قرآن و سنت جسے ہم وحی بھی کہتے ہیں، وحی کیا ہے؟ اللہ سے نیچے نازل کی ہوئی جو کتاب ہے، اور اللہ سے جو ہے نازل کی ہوئی جو ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں کو وحی کہا جاتا ہے. جیسے انگریزی میں ریویلیشن کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں جو ہے اسے وحی کہا جاتا ہے. وحی جو اللہ کے پاس سے جبریل امین نے اس دین کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچایا ہے، اس دین کو، اس پروسیس کو یا اس طریقہ کار کو جو ہے وحی کہا جاتا ہے. تو جو لوگ وحی کی معارضت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، یہ 5 قسم کے لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ 5 قسم کے لوگ ہیں. اسکرین پر آپ جیسے کہ یہ ڈائیگرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ 5 لوگ ہیں جو اس وحی کی مخالفت کرتے ہیں. فرمایا انہوں نے پہلی طائفہ یا پہلی جو ہے فرقہ یا پہلا فرقہ یا پہلی گروہ وہ ہے جو اپنے عقل کو لے کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں. اپنے عقل کو لے کر کے قرآن آ گئی، حدیث آ گئی، نہیں میرا عقل یہ بات کو نہیں مان رہا، میں اس حدیث کو نہیں عمل کر سکتا. قرآن کی یہ آیت آئی ہے، اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے سلف صالحین کے علم کے مطابق، نہیں میں یہ تفسیر کو نہیں قبول کر سکتا، میں اس کی تعویل کر دوں. ہاں ٹھیک ہے، قرآن کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اللہ کا کلام ہے، لیکن میرا کیا جو ہے مخرج ہے یہاں پر عقلانیین کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہے گا کہ میں اس آیت کو توڑ مڑوڑ کے اس کا کوئی ایسا معنی نکال لاؤں گا جو میرے عقل میں داخل ہو سکے، یا میرے عقل میں جو ہے یہ بات جو ہے قبول ہو سکے اس چیز کی. تو عقل کو لے کر کے لوگ معارضت کرنے لگتے ہیں، عقل کو حجت بنا کر کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. نمبر 2، رائے اور قیاس کو لے کر کے. رائے یعنی کہ جو ہے اپنی ذاتی رائے لینا، یا قیاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں فقہ کے باب میں یعنی کہ جو ہے لوگ دلیل سے بھی، قرآن و سنت سے دلیل لیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی اگر دلیل واضح صریح کسی مسئلے میں نہ ہو تو قیاس کرتے ہیں، اس سے جو ہے کمپیئر کر کے ایک حکم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک مشہور و معروف جو ہے اصطلاح ہے. لیکن اگر قرآن و سنت صریح طور پہ ایک بات کہہ رہی ہے اور لوگ قیاس کی طرف جا رہے ہیں یا اپنے ائمہ کرام کی رائے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی جو ہے قرآن و سنت کی مخالفین ہیں، اور یہ بھی لوگ ہمارے پاس
موجود ہیں अनगिनत जो कुरान सामने आ जाती हो, हदीस सामने आ जाती हो, नहीं हमारे इमाम की राय हमें चाहिए, नहीं हमें इमाम ने जो क़ियास किया है उसे हम तरजीह देंगे, कुरान और सुन्नत के सही अल्फाज को हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये भी एक आपको देखने को पाई जाती है ग्रोह। नंबर 3 जो कहती है कि हम हकीकत जान चुके हैं, हमें शरीयत की जरूरत नहीं। ये भी एक शैतानी फिरका है जो कहता है कि हमें शरीयत की जरूरत नहीं, हमने हकीकत देख ली है, हमारे पास हकीकत है तो हमें शरीयत की जरूरत नहीं। ये कौन है? जिन्हें लोग सूफिया किराम कहते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये सूफी हजरात हैं। अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे सूफियों पर जिन्होंने शरीयत छोड़ करके अपने लिए एक हकीकत का एक चोर दरवाजा निकाल लिया है, जिससे वो अपनी मनमानी इबादतें करते हैं और गुलू कर बैठते हैं और दीन इस्लाम के दायरे से वो निकल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तीसरा दायरा उन लोगों का है जो कहते हैं कि हमारे पास हकीकत है। ये लोग कहते हैं हमारे पास हकीकत है। भाई हकीकत क्या है? तो कहा कि शरीयत से एक एडवांस लेवल है, शरीयत की भी ऊपर एक चीज जो हम जानते हैं, हमारे अब्दाल जानते हैं, हमारे औलिया किराम जानते हैं। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शरीयत दी है, हमें अपनी नजात के लिए सिर्फ शरीयत की जरूरत है। आपके आपके ये जो हकीकत है आपको सलामत, हमें आपकी ये हकीकत की कोई जरूरत नहीं। ये हकीकत नहीं है, हक नहीं है, बातिल है, ये आपके बातिल है जिसे हम आपके मुंह पर रद्द कर देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हकीकत का या ज़ौक़ का नाम लेते हैं, कहते हैं कि एक ज़ौक़ होता है। और ये तकरीबन सूफियों के पास ये चीज़ पाई जाती है, जो कुरान और सुन्नत को छोड़कर अपने नाच गाने को, अपनी मौसीकी को, अपनी ऐसी इबादतें जिससे ना अल्लाह ने कभी नाजिल किया हो, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कोई अमल किया हो, वो अमाल करके कहते हैं कि हमारा ये ज़ौक़ है, हमारा ये तरीका है, हमारी ये हकीकत है। नंबर 4 वो लोग जो सियासत का नाम लेकर के शरीयत को पीछे कर देते हैं। सुभान अल्लाह, यानी ऐसे लगता है कि इमाम इब्न क़य्यिम इन्होंने इतनी बेहतरीन अंदाज से ऐसे गुमराह फिरकों को इनके इनके जड़ों को बयान कर दिया कि सारी फसाद का जो जड़ है ये 5 चीजों पे है। अब आप कोई भी फिरका बातिल नाम ले लें, इनमें से किसी एक कैटेगरी में उसका आना लाजिम है। अब ये कौन लोग हैं? सियासत वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें सियासत हमें ज्यादा अजीज है, और सियासत को फोकियत देते हुए कभी कभार कुरान और सुन्नत को साइड में करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे सियासी मोटिव्स है, हमारे सियासी अहदाफ है, हमारे सियासी मकासिद है। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं, फरमाया कि सियासत के लिए कुरान और सुन्नत को पीछे कर देते हैं। और 5वां जो फिरका या ग्रोह है वो है बातिनी तावील करने वाला फिरका। और ये एक बहुत आप कह लें इसे एक डार्क एरिया है, बहुत अंधेरा एरिया है ये, जहां पर ये कहते हैं कि दीन के 2 किस्में हैं। एक जाहिर है, जो तुम ये बेचारे मुसलमान जो मस्जिदों में जा करके नमाज पढ़ते हो, ये जाहिरी दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है उस पर तुम अमल करते हो। लेकिन एक दीन का एक और पहलू है जिसे हम बातिनी दीन कहते हैं। ये एक सीक्रेट चीज है, हमारे पास ही पाई जाती है। बातिन और जाहिर आप जानते हैं, जाहिर कहते हैं जो ऊपर हो, और बातिन जो कि अंदर हो। तो दीन के 2 वर्जन्स उन्होंने बना लिए। कहा कि भाई जो जाहिरी दीन है ये वो दीन है जो काल अल्लाह काल रसूल में आप लोग कहते हो, दोहराते हो, और एक बातिनी दीन है जो हमारे पास ही पाई जाती है। और इसके भी कई फिरके हैं उम्मत में पाए गए, इस्माइली हैं तो फातिमी हैं तो न जाने क्या क्या है, दुरूज हैं। ये सारे के सारे जो फिरके हैं जो बातिनियात से इनका ताल्लुक होता है। तो ये 5 जो उसूल है, जो फसाद की जड़ें मैं कहूँ कि सारे जो फसाद हमारे उम्मत में पाए गए हैं, इन सारे फसादों की ये 5 जड़ें हैं। वो लोग जो अकल को लेकर के गुमराह हुए, वो लोग जो राय और क़ियास को हदीस पर फोकियत देकर के फ़िक़ही मसाइल में या दीगर अक़ीदे के मसाइल में गुमराह हुए। नंबर 3 जिन्होंने शरीयत को छोड़ करके अपनी एक हकीकत निकाल ली और बातिल आमाल और बातिल इबादत उन्होंने अपने ईजाद करदा लाए हैं। और वो लोग जो सियासत को ला करके शरीयत को छोड़ बैठे हैं, इस हुज्जत से कि सियासत पे हम फोकियत पाएंगे तब इकामत दीन होगी, जब शरीयत नाफिज की जाएगी। इस हद तक के जुमा और जमात को भी कुछ ऐसे इनके जो रहबर हैं इन्होंने तातील कर दी। कहा कि भाई जब सियासत में हम कामयाब ना हो, जब यानी कि हाकिमियत में हम कायम ना हो और हम इस्टेब्लिश ना हो जाएं, और जब हम अपनी खिलाफत ना कायम कर लें, सही अल्फाज में मैं कह दूं, तब तक ये सब शरीयत वगैरह की कोई हमें फिलहाल जरूरत नहीं। या फिर अगर टकराव आ रहा है तो सियासत की मसलहत को कुरान और सुन्नत की मसलहत पे फोकियत दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें जिंदगी भर रुसवा करता आया है और करता रहेगा। जैसे कि आप और हम हर जमीन में और हर जगह इन्हें देख रहे हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। इसी तरीके से बातिनी तावील करने वाले लोग, ये लोग भी गुमराह और बर्बाद हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों भाइयों, 2 रास्ते आपके सामने हैं। अल्लाह ने एक चीज हमें भेजी और एक लोगों ने अपने आप से एक चीज पैदा कर दी।
جو اللہ نے چیز بھیجی ہے اسے ہم کہتے ہیں وحی، اسے ہم کہتے ہیں ریویلیشن، اسے ہم کہتے ہیں جو آسمانی جو رسالت آئی ہے، اور اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ صرف قرآن اور سنت ہے، صرف قرآن اور سنت ہے۔ جو لوگوں نے اپنے خواہشوں سے اپنے اپنے راستے بنا لیے اسے کہتے ہیں ہوا۔ یہ عربی لفظ ہے ہوا، جسے خواہشات پرستی ہوا، یعنی کہ جیسے یعنی کہ ہمارے اردو میں جو ہوا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوا یعنی کہ ونڈ کو بولتے ہیں ہم، جو ہوا گزرتی ہے، لیکن یہ الگ ہوا ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے اس میں غور آپ اسے سمجھ لیں کہ ہوا کہتے ہیں ہمارے نفس سے نکلی ہوئی کوئی چیز، ہمارے خواہشات سے پیدا ہوئی وہ چیز، اسے ہم کہتے ہیں ہوا۔ تو آپ کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وحی کے راستے کو اپنا چاہ رہے ہیں یا آپ ہوا کے راستے کو اپنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ چن لیں۔ اور یہ آیت سورہ نجم کی نہ بھولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہوا سے زبان نہیں چلاتے۔ اپنی ہوا یعنی اپنی خواہش سے یہ باتیں نہیں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اپنی خواہش سے یہ دین کے مسائل آپ کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا کہ وہ اپنی زبان تب تک ہلاتے نہیں جب تک کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کا حکم اور اللہ کی طرف سے علم نہ بھیج دیا جائے۔ تو آپ کیا اپنے جو ہے خواہشات کی پیروی کریں گے یا اس علم کی پیروی کریں گے جسے اللہ نے آسمان سے زمین تک اتارا ہے؟ یہ راستہ آپ اپنے لیے اختیار کر لیں۔ آپ کو وحی اختیار کرنا ہے یا آپ کو ہوا اختیار کرنا ہے؟ وہی ہے قرآن و سنت جو اللہ سے جڑتی ہے، اور ہوا ہے خواہش جو انسانوں کے اور اس دنیا میں جو لوگ بسے ہیں ان کی یعنی کہ قاصر عقل اور ان کے قاصر اور ان کے جو ہے باطل خواہشات پر مبنی جو ہے یہ 5 طریقے ہیں۔ تو جسے آپ چننا چاہیں وہ آپ اپنے لیے اختیار کر لیں، جسے آپ چننا چاہیں اسے آپ اپنے لیے اختیار کر لیں۔ بہت ہی بہت اہم ترین جو ہے مسئلہ ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ سورہ نجم آپ قرآن میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آیت نمبر 3 اور 4، یہ آیت آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ اس سلائیڈ سے میں آگے نہ بڑھوں جب تک کہ یہ سارے مسائل آپ کے لیے کلیئر نہ ہو جائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں بھی رکا ہوں تاکہ آپ صحیح طور پہ سمجھ جائیں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ تو آپ چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ایک اہم چیز یہ ہے، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر جو علامہ صالح الفوزان نے یہ جو امام ابن قیم کا جو قول میں منقول کیا ہوں اسی کا جو آخری جو عبارت ہے اس پہ آپ غور کریں، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت پیاری بات انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے میرے دوست اور بھائیوں کہ فَبَاطِلُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا ضَابِطَ لَهُ۔ یہ بہت ہی بہت اہم ترین نقطہ ہے، اسے آپ سمجھ لیں جو ہے بہت آپ کو حق و باطل میں فرق کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ جو باطل طریقہ ہے، یہ جو ہوا کا جو راستہ ہے، لا ضابط لہ، اس کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ ضابطہ نہیں کا کیا مطلب؟ ضابطہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا ہو تو 1+1 2، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ ایک اس کی جو ہے لاجک ہے، یہ اس کا جو ہے نظام ہے۔ لیکن یہ جو باطل راستے ہیں اس کا کوئی نظام نہیں، نہ اس کا کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی عبادت ہے، عید منانا سنت ہے۔ کون سی عید ہے بھائی؟ بتایا کہ جو ہے قرآن و سنت سے جو ہے 2 عیدیں اللہ نے ہمارے لیے متعین کی۔ کون سی وہ عیدیں ہیں؟ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ عید الاضحیٰ کیا ہے بھائی؟ بتایا کہ جو ہے عید الاضحیٰ وہ ہے کہ انسان حج کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع رکھا ہے، اس پہ ہم جو ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان جو ہے قربان کرتے ہیں ایک جانور کی۔ اس کا طریقہ سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت ہے۔ عید الفطر کیا ہے؟ رمضان کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر جو ہے یہ عید فرض کی ہے۔ نماز کو نکلنے سے پہلے جو ہے ہم صدقہ فطر عطا کرتے ہیں تاکہ عید کے روز سب کے گھر میں جو ہے چولہا جلے، پھر ہم نماز جاتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک راستے سے ہمیں جانا ہے، دوسرے راستے سے ہمیں آنا ہے، کھانے یعنی نماز جانے سے پہلے ہمیں چند کھجور کھا لینے ہیں، اور اگلی جو عید ہے عید الاضحیٰ کی اس میں جو ہے ناشتہ نہ کر کے جانا ہے اور آ کر کے اپنے ذبیحے میں سے جو ہے ناشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بیان کر دی گئی۔ یہ ایک ضابطہ طریقہ بتا۔ وہی کوئی باطل آپ جو ہے عقیدہ لے لیں، باطل آپ کوئی جو ہے عید لے لیں، عید میلاد النبی کیسے کرنا ہے بھی؟ عید میلاد النبی کیا طریقہ ہے؟ کتنے بجے نماز پڑھتے بھائی آپ عید میلاد النبی کی؟ کس طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے اس دن عبادت کرنی ہے؟ ہر روز آپ کو ایک شیطانیت جو ہے نظر آ رہی، ہر روز آپ کو جو ہے ایک نئی بدعت نظر آئے گی، ہر سال یہ بدعت جو ہے اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے۔ سنت ویسی کی ویسی رہے گی جو 1400 سال پہلے، لیکن یہ بدعت یہ ہر سال شیطان اس میں جو ہے مسالے ڈالتا رہتا ہے اور اسے اور جو ہے شیطانی پہ شیطانی جو ہے اس عبادت کو کرتے جاتا ہے۔ اب آپ جا کر کے دیکھ رہے آخری جو اپڈیٹ آیا ہے
اسی عید میلاد النبی کا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر کے جو ہے شرمائے یہود، جیسے کہ کہا تھا کہ یہودی بھی شرما جائیں کہ بھئی یہ دین کے نام پہ کس طریقے سے واہیات یعنی ناچ گانے یہ لوگ کریں۔ بتانے کا مقصد میرا یہاں پر ہے کہ جو سنت اور قرآن کا راستہ ہے، ہر چیز اس کی جو ہے الف سے لے کر یا تک مبنی واضح ہے، اور اسے کون واضح کرتا ہے؟ علماء کرام۔ اسے کون واضح کرتا ہے؟ سلف صالحین کی اتباع کرنے والے وہ طلبہ علم اور علماء جو لوگوں کو کھول کھول کر کے جو بتاتے ہیں، واضح کر کے بتاتے ہیں۔ لیکن جو باطل راستے ہیں، ہر روز ہر صبح ان کا ایک نیا کلام ہوتا ہے، ہر روز ان کا ایک نیا قول ہوتا ہے، اور یہ اپنی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں کبھی جو ہے کسی ایک قاعدے پہ آ کر کے کوئی اپنے اصول بنا ہی نہیں سکتے، اور ہر اصول جو ہے ان کا قرآن سنت سے جو ٹکراتا ہے وہ بے بنیاد اصول ہے، اور وہ اصول جو ہے جا کر کے انہیں ہی لے کر کے ایک موڑ پر گر جاتا ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ گرتے آئے ہیں، ہمیشہ یہ باطل فرقے والے گرتے آئے ہیں، لیکن شیطانی وہ ضد ہوتی ہے کہ اس گرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے اس سے بڑی ایک گمراہی میں جاتے ہیں، سدھرنے کا یہ لوگ نام نہیں لیتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائی، قرآن و سنت کی طرف اللہ اگر آپ کو ہدایت دیا ہے، سب سے پہلے اللہ سے اپنے تہہ دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ ہر ایک انسان جو ہے اس نعمت سے جو ہے مالا مال نہیں۔ لوگ اسلام کی طرف تو آ گئے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے محروم ہیں۔ لوگ ان باطل یعنی کہ جو ہوا پرست یا خواہش پرستی میں جو اس طریقے سے اس دلدلوں میں پڑے ہیں کہ روز در بدر جو ہے بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی سکون میں نہیں پڑتے۔ قرآن و سنت میں کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ قرآن و سنت میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ قرآن و سنت میں فوکس ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کیسے حالات آپ کو آنے ہیں قیامت تک۔ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے کر دی ہے، تو کبھی آپ کے جو ہے ایمان میں تناؤ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ انسان جو وحی کو اپنے جو ہے تھامے رکھتا ہے، سلف صالحین کے راستے پہ جو چلتا ہے، اس کا ایمان جو ہے فلکچویٹ نہیں کرتا، اس کے ایمان میں کوئی زبزبہ نہیں پایا جاتا کہ جو ہے اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، کبھی جو ہے اس کا یعنی کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی جو ہے وہ جذبات میں آ کر کے ایک لفظ کہہ دیتا ہے، دوسرے روز جو ہے ان الفاظ سے ندامت کر کے ایک تیسرا قول وہ نکال کر کے لاتا ہے۔ اس کا ایک ہی قول ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز لکھی گئی ہے، اللہ نے قرآن سے نازل کر دی، صحابہ اور سلف نے اسے سمجھا دیا، ہمیں بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب کبھی کوئی منازع ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف فہم سلف صالح کے مطابق جو ہے رجوع کرنا ہے۔ فرمایا یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ باطنی تعویل، اگر ظاہری طور پہ جو قرآن و سنت ہے، باطنی کا کیا معنی ہے؟ باطنی وہ چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہوں۔ یہ لوگ اپنے اپنے مصادر ہیں ان کے، اقوال لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ باطنی علم ہے، یہ وہ علم ہے جسے یعنی کہ حتیٰ کہ اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ اس دین کا اتنا حصہ جو مختصر سا حصہ قرآن و سنت میں آیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے کسی نے نہیں پایا، یہ ہم نے پایا ہے۔ یہ باطنیوں کا جو ہے یہ دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ سب شیطانی جو ہے دعوے ہیں، اور ان کے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں یہ باطل فرقے پائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر پوچھا ہے خلافت کے تعلق سے کوئی پوچھ رہا ہے، تو خلافت جو ہے قائم کرنا، یہ ایک اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار بتایا ہے، یہ اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ٹول ہے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے ایک ٹول ہے۔ انشاءاللہ اس درس کے آخری میں چند میں آپ کو 3 نکات جو ہیں انشاءاللہ جس پر ہمارا درس ختم ہوگا، اس میں آپ غور کریں کہ اتحاد کرنے کے لیے جو ہے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جسے شیخ صالح الفوزان نے جو ہے جمع کیا حدیث پر مبنی ہو کر کے، ایسی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً فرما رہے ہیں کہ اتحاد اگر آپ کو کرنا ہو اور اصلاح لانا ہو تو آپ کو یہ تینوں چیزیں کرنی ہو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو خلافت کے نعرے لگاتے ہیں، ان تینوں جو شرائط ہیں اتحاد کے، یونٹی کے جو کنڈیشنز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس پر کتنے وہ اترتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ کون اس معاملے پہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ اگلے ہمارے سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں یہ نقطہ اپنا بیان کر دوں کہ فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له، کہ ان کے باطل کی کوئی نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ بخلاف الوحی، وحی میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی۔ فإنه امر مضبوط مطابق لما عليه الامر في نفسه تلقاه الصادق المصدوق من لدن حکیم علیم۔ فرمایا کہ جو ہے دین یہ جو ہے قرآن و سنت کا، اس کے سارے ضابطے واضح ہیں، اللہ سے یہ دین آیا ہے، جبریل امین نے جو ہے اسے امانت داری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بلغ الرسالہ وادى الامانہ، کہ اپنی رسالت کی تبلیغ انہوں نے کر دی اور اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔
اور اس امت کو بہترین نصیحت میں جو ہے کے درمیان چھوڑ کر کے وہ گئے، اور ایک ایسی جنریشن انہوں نے پیدا کی صحابہ کرام کی، جن کے ذریعے جو ہے اس دین کو ہمارے سامنے نمونے کے طور پر عمل کر کے ایک پوری کی پوری جو ہے سوسائٹی انہوں نے قائم کی، اور اس سوسائٹی کی جو ہے ہمیں اتباع اور پیروی کرنا ہے، جو کہ سلف صالحین ہے۔ بات اتنی سی ہے، اگر انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ یہاں پر انہوں نے شیخ علامہ صالح فوزان نے یہاں پہ ایک اہم نقطہ فرمایا، وَهَذِهِ قَاعِدَةُ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْلِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ لِلدَّلِيلِ۔ قرآن و سنت کی جب بات آ جاتی ہے تو آپ کو سر تسلیم ہو جانا چاہیے، آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سورہ نساء کی جو آیت جس کا ترجمہ بھی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ جب تک وہ لوگ ایمان نہیں لا پائیں گے، تب تک نہیں لا پائیں گے جب تک کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا دین یا اپنے اختلافات کے لیے جو ہے نبی تک جو ہے وہ رجوع نہ کریں۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ ایک اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا، التسلیم والانقیاد لما قال اللہ وقال الرسول امر واجب وهو مقتضى الایمان، کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں، آپ سبمٹ ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو باندھ لیں، انقیاد کر لیں اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام سے۔ اب چاہے وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب نے اس دین کو بنایا ہے، اور وہ جانتا ہے بہتر کہ کیا دین ہمارے لیے، کیا طریقہ کار بہتر ہے، تو اس دین کو ہم جو ہے سر تسلیم کریں گے۔ فرمایا الاسلام معنی وہذا معنی الاسلام، کہ یہی اسلام کا معنی ہے۔ کیا ہے؟ یہاں غور فرمائیں، الاسلام معنی، اسلام کا معنی ہے الاستسلام للہ بالتوحید، کہ اسلام کا معنی ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو مستسلم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا۔ اسلام کا معنی سبمیشن ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ سبمیشن ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر لینا، نہ کہ اسلام comes from the root word سلام which is peace۔ یہ باطل جو عقیدہ لوگوں نے پھیلائے رکھا ہے، ان باطل عقیدوں کو جو ہے ہٹائیں، اور صحیح جو معنی مفہوم ہے جو سلف صالحین نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ الاسلام معنیہ الاستسلام، اسلام کا معنی ہے سبمیشن، اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو بچھا دینا اور اللہ کی توحید کے لیے جو ہے اپنے آپ کو یعنی خاضع کر دینا اور مستسلم ہو جانا۔ پھر فرمایا والانقیاد لہ بالطاعہ، کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو جو ہے لازم کر لینا، کہ اللہ کی اطاعت میں آپ ایک تو آپ نے توحید کو جو ہے قبول کر لیا، استسلام کر لیا، پھر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے اپنا انقیاد آپ نے کر لیا، یا اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت میں ڈھال دیا، اپنی زندگی ساری اللہ کے لیے آپ نے گزار لی۔ والخلوص من الشرک واہلہ، اور اسلام کا تیسرا معنی یہ ہے، یا تیسرا جو ہے پہلو یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کے لوگوں سے خالص کر لیا، پاک و صاف کر لیا اور ان سے دور ہو گئے۔ تو استسلام اللہ کے لیے مستسلم ہو جانا، سبمٹ اپنے آپ کو کرنا، ٹو سبمٹ the will to the will of God، جو اس کا اصل میننگ ہے یہ ہے کہ اپنے خواہش کو اللہ کے حکم کے تحت جو ہے اسے مستسلم کر دینا۔ والانقیاد لہ بالطاعہ، کہ اللہ کے لیے جو ہے اطاعت کرنا، اور اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی گزار دینا، اور شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ صلح حدیبیہ کا جو ہے شیخ صالح فوزان نے مثال لائی، جو واقعہ ہوا تھا، جنہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت پڑھی ہو وہ یہ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب آئی تھی تو ظاہری طور پر یہ لگ رہا تھا کہ کافروں سے ہم صلح کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی ہم کر رہے ہیں، اور اس میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی اس میں شکست ہے، اس میں رسوائی ہو رہی ہے، مسلمان دب جا رہے ہیں، اور کفار جو ہے ان کو علو حاصل ہو رہا ہے۔ یہ اس حد تک جو ہے صحابہ کو ناگوار گزرا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت ہی برا لگا یہ، اور انہوں نے فرمایا کہ جو ہے یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ سے کتنے خیر کے دروازے کھولے، اور کتنے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کتنے فائدے اس صلح سے ہوئے، تو وہ دیکھ کر کے اپنی آخری زندگی میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ اے کاش میں وہاں پر یہ بات نہ کہی ہوتی، اور انہوں نے جو ہے اپنی اصلاح فرما لی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ کس چیز میں خیر ہے، اسی چیز میں خیر ہو سکتی ہے جو اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا ہو۔ تو یہ کوئی بری بات ان سے نہیں ہوئی ہے، یہ وہ جذبے میں آ گئے تھے، اور وہ ایک ایسا موقع اور ایسا محل تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کسی بھی قسم سے صلح کرے کفار کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ صلح کر دی، اور اس میں کئی ایسے جو ہے اتفاقیات یعنی کہ ایگریمنٹ ہوئے کہ جو ہے یعنی کہ جو ہے جو ہجرت کرنا چاہتا اسے اجازت دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا آخری آؤٹ کم کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے بعد ہی جو ہے فتح مکہ کے اس عظیم نعمت کو نوازا۔
ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں یہ ہو کہ صلح اگر وہاں نہیں ہوتی تو ممکن ہے کہ وہ فتح مکہ کے لیے جو ہے تمہید نہ ہو پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو جو ہے ایک دروازہ رکھا اور اس صلح کے ذریعے جنگ کو روک دیا کفار اور مسلمان کے درمیان، اور پھر آگے جا کر کے مکہ سارا کا سارا اللہ نے فتح کر دیا، اور اسلام جو ہے اسلام کا پرچم مکہ میں جو ہے لہرانے لگا، اور کافروں کی جو ہے کافروں کی شکست اور وہاں پہ رسوائی ہو گئی۔ تو یہاں مختصر طور پر یہ بتا دوں، شیخ صالح فوزان فرما رہے ہیں اذا صحت النصوص یجب التسلیم لها، کہ جب کبھی کوئی دلیل آپ کے سامنے صحیح طور پر آ جائے، صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ اسے قبول کر لیں، اس کے لیے اسے استسلام کر لیں۔ لو کانت تخالف العقل، کہ آپ کے عقل سے چاہے وہ ٹکراتی ہو، آپ کے فکر سے چاہے وہ ٹکراتی ہو، لیکن اللہ رب العزت کا جو یہ دین ہے یہ معصوم ہے کسی بھی خطا سے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ عقل کی کچھ صفتیں بتائی، اما الفکر والعقل فهو قاصر ومحل نقص، کہ ہماری عقل اور ہماری فکر اتنی ناقص ہیں اور اتنی قاصر ہیں کہ آج ہم کچھ کہتے ہیں، وَكَم مِّن إِنسَانٍ يَرَى الْيَوْمَ رَأْيًا، کہ آج ایک جو ہے وہ قول کہتا ہے، انسان ایک کوئی بات کہتا ہے، وَيَرَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ، اور یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میری بات غلط نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے یا کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ایک نئی بات آتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں جو کہہ رہا تھا وہ غلط ہے۔ فرمایا کہ یرا انہ خطا و یرا ان رائہ الاول خطا، کہ پہلی بات میں جو کہہ رہا تھا غلط ہے، دوسری بات میری صحیح ہے۔ ہماری عقل منٹیں نہیں لگتی، یعنی لمحوں میں جو ہے ہم اپنی رائے بدل دیتے ہیں، یہ ہماری عقل قاصر کی جو ہے حقیقت۔ جیسے جیسے دلیلیں آتی رہتی ہے ویسے جو ہے جج کورٹ میں اپنا فیصلہ سناتے رہتا ہے، تو ہر چیز جیسے ظاہر ہوتی ہے زندگی میں اپنے، ویسا انسان جو ہے اپنا عقل چلانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کو کبھی عقل سے ٹٹولنے یا اس پہ عقل کے ترازو میں جو ہے اسے وزن کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ سورہ فصلت کی آیت ہے کہ یہ باطل کبھی اللہ کے دین کو کبھی آ کر کے نہیں لگ سکتا۔ اللہ کا دین پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اور ایک دم پوتر اور ایک دم پیور ہے۔ ہمارے عقل قاصر جو ہے یہ دن بدن جو ہے اپنے رخ بدلتی ہے، تو یہ عقل کو کبھی بھی سنت سے کبھی بھی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کروانا ہے۔ دوسرا جو قاعدہ ہے، جو اہم ترین قاعدہ ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے ان ظہور المسلمین و صلاح احوالہم مربوط بامرین، کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی اصلاح دو چیزوں سے جڑی ہے، اور یہ بہت یہ لباب ہے دین کا، علم نافع اور عمل صالح۔ بھائی اس دین کو سیکھو، یہ نفع بخش علم کو سیکھو اور نیک عمل کرتے رہو۔ اس دین کو سیکھتے رہو اور سیکھ کر کے جما کے نہ رکھو اس دین کو، اس پر عمل کرتے رہو۔ یہی آپ سے جو ہے دین چاہ رہا ہے، یہی اللہ رب العزت اس دین کا مقصد اور اس شریعت کا مقصد یہ ہے کہ علم نافع حاصل کرو، نفع بخش علم کو سیکھو، اس دین کو سیکھو اور اس دین کو عمل میں لاؤ، عمل صالح کرو، اور یہ عمل صالح آپ کے آخرت کے جو ہے اکاؤنٹ میں محفوظ ہوتا جائے گا اور آپ کی آخرت سنورتی جائے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو اس کی تفسیر میں سلف صالح نے فرمایا کہ ہدا کیا ہے؟ یہ علم نافع ہے، یہ نفع بخش علم ہے، ودین الحق یہ ہے عمل صالح، نیک عمل ہے جسے اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ چاہے مشرکوں کو یہ چیز ناگوار گزرے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے ذریعے جو بھیجا گیا جو ہدایت کا راستہ ہے اور دین حق ہے، اس پہ ہم عمل کریں تاکہ یہ دین مکمل طور پر لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے اور غالب ہو جائے، اور دین اسلام کی مینیفیسٹیشن ہو جائے، اور لوگ جو ہے اسے دیکھیں اور جان لے کہ بھئی یہ اللہ کا دین ہے، جسے آنا ہے وہ آ سکے، اور جسے نہیں آنا ہے، جسے اپنی آخرت برباد کرنی ہو، وہ اس دین کو چھوڑ کر کے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ سارے کے سارے مسلمان بیک وقت جا کر کے جو ہے اس دین کو سیکھنے یا ایمان کا علم حاصل کرنے، سب کے سب ایک ساتھ تو اکٹھا ہونا یہ مشکل ہے، زندگی کے بھی اپنے تقاضے ہیں اور اپنے حاجتیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر جماعت میں، ہر سوسائٹی میں، ہر طبقے میں سے کچھ لوگ نکل کے آئیں
اور وہ کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، اس دین کو سمجھیں، اس دین کی فقہ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب یہ لوگ واپس لوٹ کر کے جائیں تو اپنے قوم میں لوگوں کو جو ہے لوگوں کو اجاگر کریں، انہیں ڈرائیں، اور اس دین کی جو ہے سمجھ ان کے درمیان عام کریں، اور اس دین پہ عمل کرنے کی ترغیب انہیں دلائیں۔ تو فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان علماء نہیں بن سکتے، سارے کے سارے مسلمان دروس میں اور علم سیکھنے کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے۔ تو ان میں سے کیا چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے کچھ لوگ ہر جماعت یا ہر گروپ یا ہر سوسائٹی میں سے، ہر جگہ سے، ہر شہر سے کچھ لوگ نکلیں جو اللہ کے اس دین کو سیکھیں، اور پھر فارغ ہو کر کے سیکھیں، مکمل طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہو کر کے سیکھیں، فل ٹائم جو ہے طلبہ علم اور علماء ہو بنے، تاکہ یہ علم کا سلسلہ برقرار رہے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے درمیان جو ہے اس دین کو پھیلائیں۔ تو یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، سارے سوسائٹی کا جو ہے یہ معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ یا اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، یہ اس سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ نہ نکلتے تو آپ سب کے سب مجرم ہو جاتے اور اللہ آپ سب کو جو ہے ہلاک کر دیتا، اس دنیا میں بھی کیونکہ آپ کے درمیان کوئی علم پھیلانے والا نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی کیونکہ آپ دین کو زندہ رکھنے کا یہ فریضہ ہے اس میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ لوگ جو نکلتے ہیں ان کے حقوق کو جانیں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش، انہیں فارغ کر دیں، انہیں بے نیاز رکھیں، تاکہ وہ اللہ کے دین کی خدمت بلا کسی جو ہے دنیا کے دنیاوی حاجتوں کے جو ہے دین کی خدمت میں جو ہے مکمل ہو جائیں۔ تو اس بات کو یہ ایک کھلا جو ہے آپ کے لیے رسالہ ہے کہ اپنے اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کون دین کو پھیلا رہا ہے، اس کی آپ سپورٹ کریں، جس طریقے سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ دین زندہ رہے۔ آپ خود فارغ ہو کر کے علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن آپ ان علماء کی مدد کریں جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کر کے اس دین کی یعنی کہ جو ہے نشر و اشاعت میں فارغ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کچھ دن کے مہمان ہیں اور چلے جائیں گے، اگر آپ انہیں جو ہے فارغ نہیں کر پائیں گے، اور وہ بھی اگر اس دنیا کی حاجتوں میں اور دنیا کے فرائض کو انجام دینے میں جو ہے وہ بھی اگر مشغول ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے معاشرے میں جو ہے کوئی بھلائی باقی نہیں رہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جو ہم نے پہلے بیان کی تھی، یہاں پر بھی ایک دوسری اس کی روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے علم اس دنیا سے اٹھانے کے تعلق سے فرما رہا ہے، لیکن ایک مختلف یہاں لفظ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا سے ایسے ہی علم مکمل طور پر نہیں اٹھا لے گا، لیکن علماء کے موت سے جو ہے علم اس دنیا سے وقتاً فوقتاً اٹھتا جائے گا، حتی اذا لم یبقى عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گے۔ تو فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ اپنے جو رہبر ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنے رہبروں، کس کو اپنا رہبر بنائیں گے؟ جب کوئی عالم موجود نہیں تو جاہلوں کو رؤوس بنا لیں گے، رئیس بنا لیں گے، اپنے لیڈرز بنا لیں گے، اپنے سکولرز بنا لیں گے، اور اپنے جو ہے رہبر بنا لیں گے۔ پھر کیا کریں گے وہ لوگ؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، علم ان کے پاس تو ہے نہیں، تو کیا وہ لوگ جو ہے دیں گے؟ جہالت اپنے منہ سے وہ نکالیں گے، اور اس جہالت میں فَضَلُّوا وَضَلُّوا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ آج ایسے لوگوں کی کوئی تعداد کم نہیں ہے، گلی گلی میں آپ کو ایک جو ہے علم کا دعویٰ کرنے والا یا رہنمائی کرنے والا حاصل ہے، جو لوگوں کو گمراہیوں میں ڈال رہا ہے، جو لوگوں کو ان 5 باطل یعنی کہ فساد کے جو جذور یا جو جڑوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک طرف گھسیٹ کر کے لے جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کو صرف واحد وہ شخص جو ہے دعوت دے سکتا ہے جس نے اس دین کا صحیح علم حاصل کیا ہو۔ فرمایا ہم قرآن کریم میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس یا ان آیتوں کا جو ہے علم نافع اور عمل صالح سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اسے آپ یعنی کان کھول کر کے سنیں اور آنکھ کھول کر کے دیکھیں۔ میں نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو یہ آسان کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کون سے وہ فرقے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، پہلا گروپ کون سا ہے؟ وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہو، جن کا اللہ کی نعمتیں جن پہ یعنی کہ جو ہے واجب ہو چکی ہوں۔ دوسرا فرقہ کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ مغضوب ہوا ہو یا اللہ کا غضب ان پہ واجب ہو گیا ہو یا اللہ کا غضب ان پہ طاری ہو گیا ہو۔ نمبر 3 ولا الضالین، 3 گروپس کی، 3 گروہوں کی جو ہے یہاں بات ہو رہی ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں کہ علم اور عمل کے تعلق سے ان کا کیا حال ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین انعمت علیہم پہلی گروپ، المغضوب علیہم دوسری گروپ، اور الضالین تیسری گروپ ہے۔ الذین انعمت علیہم یہ کون وہ لوگ ہیں؟ یہ اسلام کے تابعدار ہیں۔ کون یہ لوگ ہیں اسلام کے تابعدار؟ جن لوگوں نے علم کو بھی سیکھا اور اس علم پر عمل بھی کیا۔ نمبر 2 مغضوب علیہم، یہ یہودی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ مغضوب علیہم، اللہ ان سے ناراض ہے،
नाराज होने की वजह क्या है? अल्लाह का गजब इन पे जो है नाजिल हुआ है, और ये गजब नाजिल होने की क्या वजह है? इनके पास से इल्म था, ये जानते थे हकीकतों को, ये जानते हैं कि अल्लाह क्या चाहता है, ये जानते हैं कि नजात का क्या रास्ता है, लेकिन इनकी शैतानियत ऐसी थी कि उस इल्म पर वो अमल ना किया करते। देख रहे हैं आप इल्म और अमल की ये जो जोड़ है, ये जो रिलेशनशिप है इल्म और अमल का, ये बहुत अहम है। कहने को तो हम कहते हैं सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम 17 मरतबा कम से कम, लेकिन अगर इंसान इल्म नहीं हासिल करता, सिर्फ अमल किए जा रहा है, तो वो दाल्लीन में से हो जाएगा और मग़दूबी अलैहिम में से होगा, अगर वो इल्म हासिल करता है और उस इल्म पे अमल नहीं करता। दाल्लीन कौन है? ये नसारा है, ये ईसाई हैं, जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इल्म तो रखते नहीं थे लेकिन अमल किए जाते हैं, और ये इल्म ना रखने की वजह से इनका अमल बातिल है, इस वजह से क्योंकि वो अमल ही अल्लाह के पास एक्सेप्टेबल नहीं, काबिल कबूल नहीं, जो दीन के सही तरीकों पे ना हो, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे ना हो। तो सूरह फातिहा में ये तीनों का जो है हम जिक्र करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम में शुमार कर दे। कौन है वो लोग? जो इल्म सीखते हैं, इल्म नाफे, और जिंदगी में उस इल्म में पर जो है अमल भी लाते हैं, और उसे जो है अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करते हैं और अमल भी करते हैं खालिस अल्लाह के लिए और सुन्नत के तरीके पर। ये लोग अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम है। मग़दूबी अलैहिम जो कि यहूदियों की सिफत रखते हैं, वो लोग हैं जो इल्म जानते हैं लेकिन उस पर अमल करने से कासिर रह जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, या उन लोगों की तरह जो बगैर इल्म के जो है अमल करते हैं इस दीन पर, जो कि ईसाइयों की तरह है, जो भटके हुए हैं। मग़दूबी अलैहिम, गज़ब क्यों अल्लाह का आया, और ईसाइयों पे क्यों नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि गज़ब आया है? गज़ब इसलिए आया, जो शख्स जानते हुए भी गलत काम करता हो, ये इंसान जो है बहुत ही बड़ा गुनहगार है। नीचे वाला कहेगा भाई मेरे पास इल्म नहीं था और अमल करता गया, ये इसको क्या कहा? वालीन, भटके हुए लोग हैं, यानी बगैर किसी चीज, गाड़ी जानता नहीं चलाना, गाड़ी स्टार्ट करके वो निकल पड़ा, ये दाल है, ये जाके भटक जाएगा, गड्ढे में जाकर के गिर जाएगा या किसी को मार देगा। और मग़दूबी अलैहिम वो है जब जो इंसान यानी तरीक़ेकार जानता है लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं करता। इन दोनों से हमने पनाह मांगी है अल्लाह ताला से सूरह फातिहा में, और हमने दुआ की है कि हमें इल्म नाफे वाले लोगों में से बनाए। फरमाया अल्लामा सालेह फौजान ने कि इल्म इतनी आसानी से नहीं आता, इल्म ला याती ला याती अफ़वन, बड़ी आसान ना समझे आप इस इल्म को, इसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है, अपना टाइम निकालना पड़ता है, अपने प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ता है, कौन सी चीजें ज्यादा अहम है आपकी चीजों को जो जिंदगी की है उसमें से जो है अरेंज करके अपने वक्त को इस दीन के लिए भी जो है, इस इल्म को सीखने के लिए भी वक्त निकालने की जरूरत है। तो बड़ी आसानी से जो है आपको इल्म हासिल नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मशक्कतें उठानी होगी तब तक कि आप इस इल्म को हासिल ना करें। और इसकी क्या जजा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने बयान की, मसला का तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, ये सही रिवायत है, जिसमें सही बुखारी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस इल्म को सीखने का रास्ता अपनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। मैं नहीं समझता इसके बाद कोई और आपको हदीस चाहिए जिससे आपको ज्यादा ऐसी कोई तरगीब मिल सकती हो, जिसमें आप इल्म सीखने के लिए जो है एक तड़प अपने दिल में ना पैदा कर लें। फरमाया कि सिर्फ किताबों से इल्म लेना, इसके ताल्लुक से भी जो है पूछा गया, फरमाया उन्होंने शेख सालेह फौजान ने कि अम्मा वजूदुल किताब फ़इन काना जय्यिदन व तय्यिबा ला यकफी, कि चाहे कितनी प्यारी से प्यारी और चाहे कितनी अच्छी से अच्छी किताब क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ किताब से इल्म हासिल करना ये काफी नहीं है। ला बुद्दा मिन वजूद आलिमिन युबय्यिनु व युवद्दिहु मा फीह, कि एक आलिम का होना लाजिम व मलजूम है जो इस किताब में आई बातों को समझा सके। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस किताब को गलत सीख लोगे तो आप एक मुसीबत बन जाओगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप उन लोगों में शुमार हो जाओगे जिन्हें अल्लाह ताला ने जो है फरमाया, नबी के वसल्लम के फरमान के जो लोग बगैर इल्म के फतवा देते थे और खुद भी गुमराह होते थे और दूसरों को भी गुमराही में डालते थे। तो फरमाया कि मिसाल यहाँ बड़ी प्यारी उन्होंने दी कि एक मेडिकल यानी कि जो है स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और वो उसे सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स दे दिए गए हैं, सारी मशीनरी उसके पास है, सारे जो है उसे जो टूल्स चाहिए किसी ऑपरेशन करने के लिए जो है जो कोई भी जो है उसे चीजों की जरूरत है सारे दे दिए गए, लेकिन उसके पास मेडिसिन की डिग्री नहीं, वो कभी सीखा नहीं मेडिसिन, सारी चीजें फराहम है, उसे ऑपरेशन थिएटर में दाखिल कर दिया गया, क्या वो ऑपरेशन कर सकता है? तो ऐसा ही मामला कुछ ये है, जो इंसान किताब उठा करके भाई ये इल्म है मैं पढ़ लूंगा, आपको पढ़ने के लिए एक उस्ताद की जरूरत है, आपको पढ़ने के लिए एक तरीकेकार की जरूरत है। अगर आप खुद कर बैठेंगे तो उस इंसान की तरह बन जाएंगे जो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर मेरे पास सारे वसाइल मौजूद है मैं ऑपरेशन कर दूंगा, और वो इंसान सिवाय यानी उस ऑपरेशन थिएटर में से एक जनाजा निकालने के और कुछ नहीं कर सकता। फरमाया यहाँ पर कि वो शख्स जिसके पास किताबें पाई जाती हो
ایسا انسان جو ہے کافی نہیں کہ جو ہے وہ صرف ان کتابوں سے علم حاصل کر لے، ایسا انسان جو ہے نیم حکیم ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں. فرمایا انہوں نے یفسد البلاد نصف الفقیہ، کہ ایک یعنی معاشرے کی تباہی کے لیے جو ہے آدھا عالم، نیم عالم جو ہے کافی ہے، وہ انسان تباہی مچا دے گا. اور اس کے پاس مکمل علم نہ ہو پورے صحیح طریقے سے، اس نے علماء ربانیین، وہ علماء جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر کے صحیح طور پہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق علم نہ سیکھا ہو، ایسا انسان آدھا عالم ہوتا ہے. اور یہ آدھا عالم جو ہے اور خطرناک ہوتا ہے. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ علم رکھنے والا ہے، لیکن اس کے پاس صحیح طور کا علم نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے دین کا بیڑا غرق کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے. اسی طریقے سے یعنی مؤلف نے ایک سوال کیا یہاں پر اہم، صرف اسلام کا، اونلی اسلام والے یہ لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے پائے گئے تھے کچھ عرب ممالک میں، پوچھا سوال انہوں نے کہ جو صرف اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کا لفظ لائیں گے، شرک کا لفظ لائیں گے، سنت بدعت کہنے لگیں گے تو لوگ بکھرنے لگیں گے. تو کیوں نہ ہم لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں کریں، کیوں نہ ہم کہیں کہ لوگ اسلام پر آ جائیں. تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، اگر ہم تفصیلات میں جائیں گے تو جو ہے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے. تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ توحید نہیں پڑھانا، صرف کہنا کہ اسلام قبول کر لو. تو شیخ محترم نے اپنی کتاب میں یہ بیان، اس کا مختصر خلاصہ میں دے دوں. انہوں نے بیان یہ کیا کہ اس کا ایسی دعوت کا فائدہ ہی کیا ہے. ایسی دعوت کا فائدہ اور اس کا ثمرہ، اس کا فروٹ کیا ہے کہ آپ بس کہہ رہے ہیں لوگوں کو اسلام قبول کرو. سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھا دین ہے بھائی، لوگوں کو تہذیب سکھاتا ہے، لیکن جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اسلام میں اگر آپ آ جائیں تو اللہ کی واحد آپ کو عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور شرک و بدعات سے اور خرافات سے اپنے آپ کو پاک کر کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پہ جو ہے دین پہ عمل کرنا ہے. یہ سب باتیں جب آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو آپ کی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اس بے بنیاد دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فرمائے کہ ایسا یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو بس اسلام اسلام کہتے رہو، یا پھر جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو. جیسے افسوس کے ساتھ آج کچھ دعات ہیں جو اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اختلاف پہ ہم جائیں گے تو خواہ لوگوں میں پھوٹ آئے گی. بھائی پھوٹ آئے تو آئے، کم سے کم حق و باطل میں فرق تو پیدا ہو سکے. قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان ہے، جو حق اور باطل میں تفرقہ کرتی ہو. حق کو جو ہے دودھ کا دودھ کر دیتی ہے، اور پانی کا پانی کر دیتی ہے. جو حق ہے وہ حق ہے، وہ باطل جو باطل ہے وہ باطل ہے. اگر اس میں بھی ہم جو ہے ملاوٹیں کرنے لگے اپنی بس ایک صف میں جو ہے چار لوگوں کو زیادہ کھڑا کرنے کے لیے کہ بھئی ہم جو ہے ایسے مسائل کو نہیں اٹھانا چاہ رہے جس سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو سکتا ہو، یہ باطل دعویٰ ہے. آپ کو اپنی دعوت میں صریح اور اپنی دعوت میں جو ہے واضح رہنے کی ضرورت ہے. آخری جو ہمارا پرنسپل ہے، وقت تھوڑا طویل ہو گیا، مختصر طور پر جو ہے یہ چھوٹا سا ایک پرنسپل ہے جس میں ابتدا کی ہے انہوں نے، اور اگلے درس میں اس کی جو ہے مسلسل طور پر آگے جو پرنسپل سے اسی پرنسپل سے جڑے ہیں، اسی قاعدے سے جڑی ہیں. فرمایا کہ جماعت سے تعلق رکھنا دین کا ایک اہم ترین اصول ہے. دین میں جماعت کی اہمیت دلائی گئی ہے، اتفاق اور اجتماع کی جو ہے ترغیب دلائی گئی ہے، اور تفرقے سے اور اختلاف سے ڈرایا گیا ہے کہ بٹو مت اور لوگوں میں تفرقہ نہ پیدا کرو، لوگوں کو جمع کرو اور ایک ہی پلیٹ فارم پر لوگ آؤ. یہ ایک اچھی بات ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس یعنی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے چند آپ کو ضابطے ہیں، چند چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی. ان ضابطوں کو ہم انشاءاللہ سمجھاتے ہوئے آج کا اپنا یہ درس ختم کریں گے. کیا یہ ضابطے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی جو ہے یہ مسئلے میں اللہ کی وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے کے سارے لوگ سب کے سب اللہ کی اس رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ کرو. اللہ کی حبل کہتے ہیں رسی کو. اللہ کی اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقہ نہیں کرنا ہے. تو اجتماع لوگوں کو کرنا یہ دین کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے، لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، عرب میں جو ہے بہت اختلاف تھے، ایک دوسرے کے خون کے وہ پیاسے تھے، قتل و غارت گری ان میں عام تھی. لیکن جیسے ہی اسلام آیا سارے کے سارے لوگ فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے سب بھائی بھائی بن گئے. مسلمان، اسلام کی اخوت ان کے درمیان آ گئی، اسلام کی محبت ان کے درمیان آ گئی. اور یہی چیز ہمیں بھی جو ہے اچیو کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جمع کس پہ کرنا ہے؟ حق پر کرنا ہے. اب اس میں تھوڑے بہت لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی غلطی ہے. حق کی بات واضح کرو اور لوگوں کو حق پہ جمع کرو، یہ صحیح اصول ہے. اور کچھ باطل لوگوں کا یا باطل فرقوں کا یا باطل جماعتوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بس جمع کرو، ہم سے زیادہ اچھے کون ہیں بھائی، ہم شیعوں کو بھی جمع کر لیں گے، ہم قادیانیوں کو بھی جمع کر لیں گے، ہم اللہ کو فراق کو جمع کر لیں گے، قبروں کی پوجا کرنے والوں کو بھی جمع کر لیں گے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم اسلام کے انڈر. پچھلا جو سوال تھا اس سے میں جوڑ رہا ہوں، اسلام کا نام لے کر کے جمع کریں. بھائی ایسی اجتماع اللہ نہیں چاہ رہا، ایسی اجتماع اللہ نہیں چاہ رہا. اللہ کیسی ہماری اجتماع چاہ رہا ہے، کیسے ہمیں جمع ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی وہ ایک واحد رسی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گرائی ہے آسمان سے،
जिसे हम कहते हैं किताब व सुन्नत फहम सलफ के मुताबिक, ये वो रस्सी है। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद ने कि हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी क्या है? अल जमाअह, यानी वो जमात है, वो फिरका नाजिया है जो सही रास्ते पे डटी हो, सही रास्ते पे डटी हो। ये जो हदीस में आपके सामने रखा हूँ, ये हदीस खुलासा है इस मसले का, जमात के जो उसूल हैं और इज्तिमा के ताल्लुक से जो मसले हैं वो इस हदीस में, सही मुस्लिम की जो रिवायत है, इन्नल्लाह यर्ज़ा लकुम सलासन व यस्खतु लकुम सलासन, 3 चीजें हैं जिससे अल्लाह तुमसे राजी होगा और 3 चीजें ऐसे हैं जिसके करने से अल्लाह तुमसे नाराज होगा। तो ये 3 चीजें जो अल्लाह करने से राजी होता है, ये उसूल है इज्तिमाइयत के, ये उसूल है लोगों के इत्तिहाद के। क्या ये उसूल है? फरमाया वो अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की वाहिद इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, पहला अमल। व तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सब एक साथ जो है थाम लो, इत्तेफाक कर लो, और इख्तिलाफ होने लगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। व अन तनासहू मन वल्लाहुल्लाहु अमरकुम, आप नसीहत पेश करो उस शख्स के खिदमत में जिसे अल्लाह ताला ने आपका जिम्मेदार, आपका हुक्मरान, आपका रहबर बना करके चुना है। यानी हुक्मरानों की नसीहत करना और उनके साथ जो है नेक मुआमला करना, जब तक कि वो अल्लाह के दीन के का कुफ्र बवाह ना करें या उसकी जो है मुखालिफत सरीह तौर पर कुफ्र में ना जा बैठे। तो ये 3 अमल करने से इज्तिमाइयत आती है। और फिर इस हदीस का तकमिला करके मैं अपने इन 3 उसूलों पे आऊं। फरमाया कि 3 चीजें ऐसे हैं जिसे अल्लाह नापसंद करता है, कीला वकाल, चिट चैटिंग करना, इधर उधर की बातें, फजूल बातें करना, व इदाअतल माल, माल को बेवजह खर्च करना, फजूल खर्ची करना और ज़ाय करना, व कसरत सवाल, फजूल में सवाल करना, उन चीज़ों का सवाल करना जिसके सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं और जिसके सवाल करने की कोई ज़रूरत ना हो। तो वो जो 3 चीज़ें हैं जो अल्लाह हमसे चाहता है उसके ताल्लुक से मैं बयान कर दूँ। यहाँ पर कौल भी है हैथु जाअल अम्रु बिलुज़ूमिल जमाअह, इस हदीस में जमात थामे रखने की का हुक्म आया है। फल मुरादु लुज़ूमुल हक़्क़ि व इत्तिबाउहु, हक़ को पकड़े रखना, हक़ को थामे रखना और उसकी इत्तिबा करना, इसका जो हमें हुक्म दिया गया है। व इन कानल मुतमस्सिकु बिही क़लीला वल मुखालिफु कसीरा, अगर हक़ वाले चाहे चुनिंदा क्यों ना हो और मुखालिफीन लाखों लाख करोड़ों करोड़ क्यों ना हो, आप हक़ वालों के साथ रहें। अदद कभी ना देखो, क्वांटिटी ना देखो, क्वालिटी देखा करो। आप ये ना देखो कि हक पे कितने कम लोग हैं, ये देखो कि हक पर कौन है और उनके पास क्या बात कही जा रही है। चाहे बातिल पे, यानी आज जो दुनिया का हाल है और सुन्नत जो रही है जिंदगी की, हमेशा ज्यादातर लोग, अक्सर उन्नास जो है वो बातिल पर ही रहते हैं, जहन्नम ही में जाने वाले ज्यादा तादाद में रहते हैं, लेकिन हक वाले हमेशा कम होते हैं। तो ये ना समझो कि बहुत चुनिंदा लोग हैं तो ये लोग जो है हक पर नहीं है, कभी भी तादाद से जो है ये फैसला ना किया करो। फरमाया यहाँ पर लिअन्न लक़ हुवा अल्लज़ी कानत अलैहि अल-जमाअह अल-ऊला, ये वही हक है जिस पे सहाबा किराम जो कि जमात ऊला थी इस दीन में, मिन अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला नंजुर इला कसरत अहल अल-बातिल मिन बादिहिम, कि उनके बाद अगर चाहे अहले बातिल की तादाद बड़ी से बड़ी क्यों ना हो जाए, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो खुलासा यह है कि इंसान को चाहिए कि किताब और सुन्नत को थामे रखे और इसी से इज्तिमा होगा। फरमाया कि कमा हुआ वाक़िअन फ़ी सद्रि हाज़िल उम्मा, कि अल्लाह ताला ने जब नबी के हाथों कुरान और सुन्नत पे लोगों को, जब वो मुतफर्रिकीन थे, कानू मुतफर्रिकीन, सब बटे थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत पे अरब को जो है खुसूसन और उमूमन उम्मत इस्लामिया को जमा किया। तो हमें भी चाहिए कि हम इसी के जरिए जो है जमात को मुत्तहिद कर सके। तो यहाँ पर ये आखिरी हमारी स्लाइड है इस दर्स की। फरमाया कि अगर आपको इज्तिमा करनी हो तो उसकी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, आपके पास सही अकीदा होना जरूरी है इस हदीस के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह नबी के से क्या फरमाया कि अपने अकीदे की दुरुस्तगी करो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या बताया, बयान की, इख्तिलाफ के वक्त किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करो। और तीसरी शर्त यह है कि हुक्मरानों की इताअत और उन्हें सही तौर पर नसीहत करना। ये 3 चीज अगर आप इसे मेंटेन कर पाएंगे तो यूनिटी और इत्तेहाद और लोगों में जो इज्तिमाइयत होगी। अब आप देख लें, वो लोग जो नारे लगाते हैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की, ना वो सही अकीदे की तरफ लोगों को बुलाते हैं और ना वो इख्तिलाफ के वक्त किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं। कहते हैं हम एक दूसरे को माजूर करार देंगे, यअज़िरु बअदुना बअज़न इज़ा इख्तलफना, ये कायदा है उन शैतानों का। कहते हैं कि जब कभी आप में और मेरे में इख्तिलाफ हो जाएगा, मैं आपको उज़्र दे दूंगा, आप मुझे उज़्र दे दें, आप मुझे एक्सक्यूज कर दें, मैं आपको एक्सक्यूज कर दूंगा, मुस्कुराते हुए जो है चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, इख्तिलाफ हो तो इस इख्तिलाफ को खत्म करो, और खत्म कैसे करो, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करके खत्म करो। यहाँ पर भी वो कौम फेल है। जमात इस्लामी
اور حزب التحریر اور اخوان المسلمین صریح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ صحیح عقیدے کی طرف کبھی کسی کو بلائے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں، ان کا ہی یہ سوال تھا کہ عقیدے کی طرف نہ بلاؤ، لوگ جو ہے تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ اور اختلاف کے وقت وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے ان کے اصولوں میں سے کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے عذر ٹٹولو، ایک دوسرے کو ایکسکیوز دو۔ تو یہاں پر اس حدیث کی وہ صریح مخالفت کر رہے ہیں کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کی وہ رجوع نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہمیں کیا چاہیے، ایک بات پہ آنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی رائے کو ایک نہ کریں گے تو آپ کا اور ہمارا ایک ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو نہ وہ لوگ پہلی قاعدے کو فلفل کیے ہیں عقیدے کی دعوت میں، بلکہ عقیدے کی دعوت کو وہ جو ہے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ عقیدے کی دعوت کرنے سے کئی جماعتیں آپ کو چھوڑ جائیں گی۔ نمبر 2، اختلاف کے وقت قرآن کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اور نمبر 3 میں تو یہ سب سے گئے گزرے قوم ہے جو حکمرانوں کے حقوق میں کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ زبان ان کی چھری سے زیادہ یا تلوار سے زیادہ تیز چلتی ہے جب حکمرانوں کے مسائل آ جائیں، ان کے اوپر اپنی زبانیں ایسے چلاتے ہیں، جبکہ مقاصد شریعہ میں سے یہ ہے کہ فتنہ کم کرنے کے لیے اگر کفر بواہ بھی آ جائے تو آپ کو جو ہے خروج یا ان کی جو ہے نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو کیا اس سے بڑا فتنہ آئے گا؟ اگر بڑا فتنہ آئے گا تو کفر دیکھتے ہوئے بھی آپ کو خاموش بیٹھنا۔ اتنی بڑی جو ہے ہمارے دین میں جو ہے اصول بتا دیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں یا ان سے جو گناہیں سرزد ہوتی ہیں، یہ گناہیں بڑے ہیں اپنی جگہ، ان کے درمیان جو ہے فتنے فساد اگر ان کے ذریعے پھیل رہے ہیں، لیکن ان کی زبانیں ان پہ خاموش نہیں ہوتی۔ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے حکمرانوں کے تعلق سے۔ کوئی چیز غلط ہے اسے آپ کہو کہ یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اس حاکم کی وجہ سے یا اس حکمران کی وجہ سے یہ غلطی آ رہی، اس کی بھی جو ہے آپ نفرتیں اپنے دلوں میں ڈال کے بیٹھو۔ یہاں اپنی زبان کو بند کرو۔ کس نے لگایا ہے اسے حاکم؟ اس نے حکمران بنایا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے وجود میں کیا حکمت ہے۔ آپ اپنی زبان چلا کے جو ہے زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ فتنہ بہت چل رہا ہے، اسے وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی ایک گمراہ شخص جو ہے اس مسئلے کو بڑی جو ہے آگ سے ہوا دے رہا ہے، ڈینیل حقیقت جو کے نام سے، وہ بھی اسی مدعے کو اٹھا کر کے کہ حکمرانوں کو کس طریقے سے جو ہے غلط کہا جائے، یوٹیوب پر ایک چل رہی ہے، بڑا فتنہ جو ہے لہر چل رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو قرآن و سنت کے دعات اور داعیان ہیں، اس انسان کو اپنی اوقات دکھانے میں اور اس کی جو ہے اس کی عقل ٹھکانے لگانے میں الحمدللہ کوئی تقصیر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح عقیدے کے حاملین بنے اور اس کے دعات بنے، اور اختلاف کے وقت اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اور حکمرانوں کی اطاعت کرنا، جو کوئی بھی مسلمان حکمران ہو جیسے بھی اس کا عمل ہو، اللہ اور اس کے درمیان ہے، لیکن عمومی طور پر اگر ایک نظام قائم ہے مسلمانوں کا، اسے رکھنا ہے اور کبھی بھی اس میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا ہے۔ ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، کوئی برائی اس کی طرف سے آ رہی ہے، اس برائی سے لوگوں کو جب موقع جیسا ملتا ہے اس برائی سے روکیں، لیکن زبان اپنی اس سے زیادہ نہ چلائیں، اور فتنہ فساد اور جو ہے امن و شانتی جو برقرار ہے اسے خراب کرنے کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹینڈنس آپ لوگوں کے سامنے، انشاءاللہ آپ اٹینڈنس اس لنک پر لے سکتے ہیں، اور معذرت چاہتا ہوں آج تقریباً 10 سے 12 منٹ میں آپ کی زیادہ لے چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پر ہمیں ثابت رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔